बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 23 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर सऊदी अरब में होने वाली बड़ी तब्दीलियों के हवाले से आपको आगाह करने जा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब जिसे इस्लामी दुनिया के अंदर हरमैन शरीफैन की वजह से मखसूस हैसियत हासिल है, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी दुनिया के अंदर मुसलमानों के यहाँ बहुत बड़ी कदर व मंजिलत है, वहाँ पर ऐसे ऐसे रोशन ख्याल लिबरल और सेकुलर नज़रियात प्रमोट हो रहे हैं कि जिनको बयान करना, जिनको दिखाना बहुत मुश्किल है। लेकिन नाज़रीन काम चूँकि ये हक़ाइक़ हैं और ये हक़ाइक़ बताना ज़रूरी है और इन हक़ाइक़ बताने का मकसद ना तो इंतशार फैलाना है और ना ही किसी भी तरह के तासुब का इजहार करना है, बल्कि लोगों तक जो हमने ज़िम्मेदारी उठा रखी है कि हम दुनिया भर से आप तक असल हक़ाइक़ पहुँचाएँगे, दुरुस्त ख़बरें पहुँचाएँगे, सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। हम अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं और ये ख़बरें इसलिए आप तक लाई जा रही हैं ताकि आपको पता चले कि दुनिया के अंदर क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं। सऊदी अरब जिसको मुसलमान अपने लिए एक बड़ा रुतबा देते हैं, वहाँ पर कितनी बड़ी रोशन ख्याली की तहरीकें, दज्जाली, सहयूनी और सलीबी ताकतों की साजिशें उरूज पर जा पहुँची हैं। नाज़रीन काम सऊदी अरब का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है रियाज़। वहाँ पर एक सीज़न हुआ है, एक कल्चर फेस्टिवल हुआ है, इवेंट हुआ है। उसे आप कल्चर या सकाफती फेस्टिवल नहीं कह सकते, उसे आप मगरबी या उसे आप जमहूरी या सेकुलर या लिबरल या दज्जाली ताकतों का इवेंट कह सकते हैं। सऊदी अरब के अंदर रियाज फेस्टिवल के नाम से या रियाज सीज़न के नाम से या मौसम रियाज मौसम या मौसम रियाज के नाम से एक इवेंट मुनक्किद हुआ है और इस इवेंट के अंदर मखलूत इज्तिमा हुआ है। लड़कों का, लड़कियों का, नौजवान लड़के और लड़कियां इस इवेंट का हिस्सा बने हैं। अगरचे इसके अंदर कुछ बापर्दा ख़वातीन भी मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखने के लिए शरीक हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर इस इवेंट के अंदर वो लोग शरीक हुए हैं जो मग़रब के दिल दादे हैं, जो नाच गाने के दिल दादे हैं, जो अय्याशी फहाशी के दिल दादे हैं। नाज़रीन काम हम आपको ना चाहते हुए भी ये वीडियोस आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियोस हैं रियाज फेस्टिवल की, मौसम रियाज की या रियाज सीज़न की, जहां पर लड़के और लड़कियां जो किसी वक्त, जो आज से चंद साल पहले तक के बापर्दा हुआ करती थी और जहां पर इस्लामी शरीयत या शरी तालीमात मुकम्मल तौर पर राइज थी, लेकिन आज वहां पर जो मगरब का और यूरोप का दिया हुआ सेकुलर रोशन ख्याल जो एक जो एजेंडा था उसकी किस तरह से तकमील हो रही है। इन वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं कि लड़के और लड़कियां नाच गाने कर रही हैं। उन्होंने जो उनका हिजाब है वो उनके पास नहीं है। यहाँ तक कि इस वीडियो के अंदर हिरास्तानी के वाक़यात भी हुए हैं, छेड़खानी के वाक़यात भी हुए हैं। तो ये तबाही है और ये वो चीज़ें हैं जो सऊदी अरब के अंदर हो रही हैं, रियाज के अंदर हो रही हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम बहुत से सोशल मीडिया पर तो ये भी खबरें आ रही हैं कि इस इवेंट का हिस्सा बनने वाले लड़की लड़कियों को आज़ादाना ज़िना करने की भी इजाज़त दी गई है कि वो आज़ादाना तौर पर ज़िना की तरफ जा सकते हैं। और इस तरह के इवेंट्स का मकसद है, इसके अलावा भला और क्या हो सकता है कि यूरोप को खुश किया जाए कि हम भी आपकी तकलीद कर रहे हैं और हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं है और जो कुछ आपके यहाँ होता है वही हमारे यहाँ भी होता है। नाज़रीन काम यहाँ तक खबरें सामने आ रही हैं कि इस इवेंट के अंदर जो मंशियात या आप कह सकते हैं जो शराब से मुताल्लिक चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर नौजवानों ने जो मंशियात की टेबलेट्स हैं वो यहाँ पर यूज़ करते हुए लोगों को देखा गया है। तो ये रियाज के अंदर सऊदी अरब के अंदर हो रहा है। और फिर नाज़रीन काम आप जानते हैं जिस तरह से रफ्ता रफ्ता बतदरीज रोशन ख्याली की तरफ सऊदी अरब बढ़ रहा है। ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दे दी गई, ख़वातीन को हिजाब पहनने पर कोई जबर नहीं किया गया है और इसी तरह से ख़वातीन को तमाम वो आज़ादियाँ दे दी गई हैं जो इससे पहले यूरोप का मुतालबा था और जो यूरोप के अंदर जिसकी वजह से यूरोप का फैमिली सिस्टम टूटा है, ख़ानदानी निज़ाम टूटा है, वही सब कुछ यहाँ भी हो गया है। यानी आज़ाद आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो ट्रेंड है वो सऊदी अरब के अंदर देख रहे हैं और सऊदी अरब के अंदर इन चीज़ों को एक तरह से इंटरटेनमेंट का नाम
دیا جا رہا ہے، تفریح کا نام دیا جا رہا ہے، حالانکہ ناظرین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ فاجروں کو رتبے دیے جائیں گے، ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا اور ان کو آزادی سمجھا جائے گا، اور جو دیندار لوگ ہوں گے ان کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ان کو حقیر سمجھا جائے گا اور ان سے نفرت کی جائے گی۔ ناظرین کرام، آج سعودی عرب کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے، وہاں کے علماء کرام کو، وہاں کے دین پسندوں کو جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، روشن خیال لبرل سیکولر لوگوں کو وہاں پر ایک طرح سے پرموٹ کیا جا رہا ہے، انہیں آزاد خیال لوگ قرار دیا جا رہا ہے اور ان کو ہیرو قرار دیا جا رہا ہے، اور بیرونی دنیا سے، یورپ سے اور دیگر جگہوں سے بڑی بڑی اداکاراؤں کو اور بڑے بڑے اداکاراؤں کو اس طرح کے ایونٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ دجالی اور یہ روشن خیالی اور یہ لبرل اور سیکولر نظریات صرف اور صرف مخصوص طاقتیں اپنے مقاصد کے لیے یہاں پر حاصل کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، صہیونیوں کے جو بڑے لوگ تھے جنہوں نے اسرائیل کی بنیاد کے لیے مسلمانوں سے لڑائیاں لڑی، انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا ہتھیاروں کے ذریعے سے، جنگوں کے ذریعے سے آسان نہیں ہے، مسلمانوں کو اگر ہرانا ہے تو ان کے اندر سے اخلاقیات کو ختم کر دیا جائے، اخلاقی زوال ان کے اندر لایا جائے، فحاشی اور یعنی زنا، شراب اور منشیات ان کے اندر عام کر دی جائیں، ان کی اخلاقیات کو ختم کر دیا جائے۔ جب یہ بد اخلاق ہو جائیں گے، جب ان کے اندر حیا نہیں رہے گی، تو پھر یہ آپ کے غلام بن جائیں گے، پھر آپ ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث موجود ہے کہ جب آپ کے اندر حیا نہ رہے تو پھر آپ ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں، یعنی جس شخص کے اندر حیا نہیں ہوگی، حمیت نہیں ہوگی، غیرت نہیں ہوگی، وہ اپنی تمام چیزوں کو قربان کر سکتا ہے، وہ اپنے دین کو، نظریے کو، اسلام کو، ایمان کو، یہاں تک کہ اپنی غیرت کو بھی قربان کر سکتا ہے، وہ اپنے گھر والی خواتین کو اس طرح کی محفلوں کا حصہ بنانے کی اجازت دے گا، اس کے نزدیک زنا کوئی بری بات نہیں ہوگی، اس کے نزدیک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر عام ہو جائے گا، عام بات ہوگی۔ آج یہی کچھ یورپ اور صہیونی طاقتیں، مغربی طاقتیں مسلمان ملکوں کے اندر کر رہی ہیں، اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، ان کے بارے میں فکر مند رہنا ہوگا، اور اس سے بچنے کے لیے اور خفیہ صلیبی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں کرنی ہوں گی۔ ناظرین کرام، سعودی عرب کے حوالے سے ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے ایک مشہور ربی ہیں، جو اسرائیل کے یہودیوں کے ایک طرح سے عالم ہیں، انہوں نے اعلانیہ سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، ان کی تصاویر اور ان کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر اسرائیل کا یہودی جو مسجد اقصی فلسطین کو گرانے اور یہودیوں کی ترجمانی کرتا ہے، جو یہودی لوگ ہیں ان کو بھڑکاتا ہے کہ مسلمانوں کو گرایا جائے، مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے، مسجد اقصی کو گرانا ضروری ہے، وہ یہودی جو یہودیوں کا پیشوا ہے، ربی ہے، وہ سعودی عرب کا اعلانیہ وزٹ کر رہا ہے، اور یہ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی طرف بڑھنے کی ایک واضح مثال ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں سعودی عرب کے اندر ہو رہی ہیں، اور ناظرین کرام، 2-4 دن پہلے ایک خبر یہ بھی سامنے آ چکی ہے کہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان نے نیوم کے اندر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے اندر یہ کہا گیا تھا، جو امریکہ کے اخبارات ہیں اور اسی طرح سے عالمی اخبارات میں یہ رپورٹ تھی کہ امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو سعودی عرب تسلیم کرے، اور اسرائیل اور سعودی عرب کی دوستی کے بعد امریکہ سعودی عرب کے لیے آسانیاں کر سکتا ہے، سعودی عرب کو اسلحہ دے گا، سعودی عرب سے اپنی جو پیٹریاٹ میزائل سسٹمز ہیں ان کو نہیں نکالے گا، اور سعودی عرب کے سلسلے میں مدد کی جائے گی۔ یہ بیانات عالمی میڈیا پر نشر ہو چکے ہیں، یعنی اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان دوستی کروانے کے لیے کوششیں تیز تر ہو چکی ہیں۔ اب ناظرین کرام، اسی ضمن میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب بھی سامنے آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے وزیر اعظم اسی مقصد کے لیے سعودی عرب گئے ہیں، لیکن ناظرین کرام، پاکستان کو قائل کرنا یا پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے لیے آمادہ کرنا یا پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ ناممکن بات ہے۔ یہ ناظرین کرام، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی قوم اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ پاکستان کی قوم بے غیرت نہیں ہے، بے حمیت نہیں ہے، ان کے اندر غیرت ہے، ان کے اندر حیا ہے، وہ کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ آج تک دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں، صہیونیوں کی، صلیبیوں کی، دجالی طاقتوں کی، ان کے خلاف پاکستانی قوم سینہ تان کر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیں، کشمیر کا مسئلہ دیکھ لیں، اور اسی طرح سے مسلمان
مسلمانوں پر جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے پاکستان سب سے پہلے صف اول میں کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستان کی عوام، غیور عوام کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے۔ لیکن بہرحال جو اپوزیشن کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں، جو حکومت کے مخالف ہیں، وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے وزیر اعظم اسی مقصد کے لیے سعودی عرب گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوگا تو ہم آپ کے سامنے اس کے بارے میں کھل کر حقائق رکھیں گے۔ ہمیں کسی سے نہ تو کوئی مفاد ہے، ہمیں اگر مفاد ہے تو وطن عزیز پاکستان کا ہے، امت مسلمہ کا ہے، مسلمانوں کے عروج کا ہے، اور جہاں کہیں بھی جو بھی غلط کرے گا ہم اس غلطی کو اس کے بارے میں حقائق کو آپ تک درست طریقے سے پہنچائیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا جو دورہ ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو کے نام سے ایک ایونٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر محمد بن سلمان نے ان کو انوائٹ کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات کے حوالے سے بھی اس سلسلے میں مزید بات چیت ہوگی، لیکن بہرحال پاکستان کو یہ بات رکھنی چاہیے سعودی عرب کے سامنے کہ روشن خیالی، لبرلزم اور اسی طرح سے سیکولرزم کی طرف جو سعودی عرب بڑھ رہا ہے، سعودی عرب کا جو کلچر تباہ ہو رہا ہے، ویسٹرن کلچر کے اندر سعودی عرب رنگین ہو رہا ہے، اس سے سعودی عرب کو نقصان ہوگا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، وزیر اعظم پاکستان سے بہت سے لوگوں کو اختلافات ہوگا۔ عمران خان کے جو اقدامات ہیں، جو مہنگائی ہے پاکستان کے اندر، جو سیاسی طور پر ان کی جماعت کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، ان سے بہت سے لوگوں کو اختلافات ہوگا، ہمیں بھی اختلافات ہیں، لیکن عزیز کام بذات خود عمران خان کے جو اقدامات ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ ابھی کل کی خبر ہے کہ پاکستان کے اندر جو فحش ویب سائٹس ہیں ان کی بندش کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے آرڈرز دیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم پردے کے حوالے سے بہت بولڈ ہو کر بول چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ پردہ ضروری ہے، پردہ نہ کرنے سے فحاشی اور یعنی پھیلتی ہے۔ وہ پاکستان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے بہت سی چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کی اچھی چیزیں ہیں ان کو سراہنا چاہیے۔ تو سعودی عرب روشن خیالی کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے کلچر، ثقافت کو سنبھالنا ہوگا، اپنے بچوں کی، نوجوان نسل کی تربیت کرنا ہوگی۔ انٹرنیٹ اور دیگر جگہوں پر جو ان کی ایکسس ہے، رسائی ہے، اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس سے ان کو بچانا ہوگا۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر نشر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق مل سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔